الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن شریف کا درس سن رہے ہیں اور ہمارا درس 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 تک پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو رکوع چل رہا ہے اس میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے بچو۔ یہاں بیان کردہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ امیر تو اس لیے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم داماد بنانے کی ذلت سے بچیں، جبکہ غریب مفلس اپنی غربت کی وجہ سے کہ انہیں کھلائیں گے کہاں سے، شادی کیسے کرائیں گے۔ تو دونوں گروہوں کا فعل حرام تھا اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ البتہ یہاں خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ بھی اسلام کے زرعی کارناموں میں سے ایک ہے کہ قتل و بربریت کی اس بدترین صورت کا بھی اسلام نے قلع قمع کیا اور بچیاں عورتوں کو ان کے حقوق دلائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ختم کیا، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم بشارتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا اس طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ عورت نے کھجور تقسیم کر کے دونوں لڑکیوں کو آدھی آدھی دے دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ جب وہ چلی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے خدا نے لڑکیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک یعنی رکاوٹ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں دوسرے گناہ کی حرمت و خباثت کو بیان کیا گیا اور وہ ہے بدکاری۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں بدکاری کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی ہے اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں بدکاری کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ایڈز بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ گویا دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مرد بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، تکبر کرنے والا فقیر، نعوذ باللہ۔
حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا بدکاری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی بدکاری حرام ہے، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں بدکاری سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں بدکاری سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ پاک انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے رات کے وقت دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمائے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ان کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرمائے، اور اس سے محفوظ رہنے کا آسان نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوب ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا تو اللہ پاک اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا، اس پر بھی غور فرمائیے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہی کام کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ یہ برا کام کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا برا فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ہرگز اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسا برا کام کرے اور ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح پھر پھوپھی اور خالہ کا بھی ذکر کیا، اور نوجوان نے اسی طرح جواب دیا کہ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میری پھوپھی یا خالہ کے ساتھ کوئی برا کام کرے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان جو اجازت لینے آیا تھا وہ کبھی بدکاری کی طرف زندگی بھر مائل نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیسی دعا قبول ہوئی اور کیسی خوبصورت حسن تربیت کا شاہکار دیکھنے کو ملا۔ سبحان اللہ، کتنی لاجک سے
اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس شخص پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی کوشش فرمائی اور اس کا ذہن پاک کر دیا. سبحان اللہ. تو ہم بھی اپنے ذہن کو اسی طرح پاک کریں، اور اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہم بھی اپنے لیے اس کو ذہن میں رکھیں اور سمجھیں، تو ہمارے لیے بھی بڑا ہی خوبصورت یہ نسخہ ہے. اللہ پاک ہماری ہر گناہ سے حفاظت فرمائے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جب مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے. ناظرین کرام، اس آیت میں تیسرے کبیرہ گناہ یعنی قتل ناحق کا بیان ہے. اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا شدید کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی محدود صورتوں کے علاوہ کسی بھی طرح اجازت نہیں. یہاں قتل کی ممانعت و حرمت کے ساتھ اس کی اجازت کی بھی ایک صورت بیان فرمائی گئی، اور وہ ہے کسی کو قصاص میں قتل کرنا، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی عدالت کے فیصلے کے بعد، یہ نہیں کہ بغیر کورٹ کے فیصلے کے خود ہی عوام قصاص لیتے پھرے، اس کی ہرگز اجازت نہیں. پھر قصاص میں قتل کی اجازت کے ساتھ اس کی بھی حدود و قیود بیان فرمائی ہیں کہ قصاص میں قتل کرنے میں بھی مقتول کا وارث حد سے نہ بڑھے. جیسے زمانہ جاہلیت میں ایک مقتول کے عوض میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. فرمایا گیا کہ صرف قاتل سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں. آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، اور ولی میں وہی ترتیب ہے جو رشتہ داروں کی خاص قسم میں ہے، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے، یعنی حاکم اسلام. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص یہ حق العبد ہے، بندوں کا حق ہے، اگر ولی چاہے تو معاف کر دے. آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ بے شک اس کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کس قدر حرمت بیان کی گئی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ بندوق اٹھاتا ہے، اور جس کو دل کرتا ہے مار ڈالتا ہے، کہیں سیاسی وجوہات سے تو کہیں علاقائی صوبائی تعصبات کی وجہ سے، یوں ہی کہیں زبان کے نام پر تو کہیں فرقہ بندی کے نام پر. ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں. قتل کی اجازت صرف مخصوص صورتوں میں حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ناظرین کرام، اس آیت میں ایک کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا ہے اور ایک اہم چیز کا حکم دیا گیا ہے. کبیرہ گناہ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدہ پورا کرنا ہے. یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹالم ٹول کرنا، یہ سب حرام ہے. چنانچہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کا ولی یعنی جو سرپرست ہو یتیم کے مال سے تجارت کر سکتا ہے جس سے اس کا مال بڑھے، کہ یہ احسن میں داخل ہے. اور ایسے ہی اس کا روپیہ سود کے بغیر بینک وغیرہ میں اس کے نام پر حفاظت کے لیے رکھنا بھی جائز ہے. دوسرا حکم یہاں ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے اور وہ 18 سال کی عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک یہی مختار قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے علامات ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی آیت سے استدلال کر کے 18 سال قرار دی ہے. آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ اللہ پاک کا ہو یا بندوں کا. اللہ پاک سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے. افسوس کہ وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے. لیڈر قوم سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں،
اور لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ ناظرین اکرام، دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، بلکہ کچھ نیچا تول دینا یعنی بڑھا کر دینا مستحب ہے۔ اللہ پاک نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا انجام ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے، تجارت چمکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے تجارت میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں سیب کی پیٹیوں کے نیچے آلو پیاز نکلیں یا پہلی طے اعلیٰ درجے کی نکلنے کے بعد نیچے سڑا ہوا مال نکلے، وہاں کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بار کسی نے مال منگوا بھی لیا تو دوسری بار نہیں منگوائے گا، تو پھر تجارت کیسے چلے گی؟ خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی چند تعلیمات ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ پاک کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، آپ کی انگلیوں نے اس کے اندر تری پائی، یعنی نیچے گیلا غلہ تھا۔ ارشاد فرمایا، اے غلہ بیچنے والی یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں سے زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وہ وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اوصاف ایک نیک تاجر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم میں بھی یہ خوبصورت اوصاف آ جائیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے اپنا اگلا درس شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔